آگے سورۃ تغابن شروع ہو رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں. یہ صورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے. اس صورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، انسانوں کو پھر 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں. پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا. چنانچہ یہ صورت ان جھٹلانے والے مکذبین کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، پھر قسم کھا کر یقین دلاتی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. وہ فرمایا کل کہہ دیجئے بلا و ربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں خبر دی جائے گی ان اعمال کی جو تم نے دنیا میں کیے. وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یعنی نقصان اور خسارے کا دن. قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا ہی، مسلمان عابد انسان بھی حسد کرے گا، کاش میں نے جتنی عبادت دنیا میں کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی تو آج مجھے زیادہ مرتبہ ملتا. یہ صورت اہل ایمان کو اموال، اولاد اور ازواج کی فتنہ سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط رہنے کی تلقین کرتی ہے. ظاہر یہی چیزیں جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، مال کی محبت، اولاد کی محبت، ازواج بیویوں کی محبت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. یہ محبت غالب آ جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے محبت پر. اللہ ایسی محبت سے ہمیں محفوظ فرمائے جو محبت اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر غالب آئے. ایسی محبت نقصان دہ ہے، ایسی محبت جہنم میں لے جائے گی. بسا اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے، نہ دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے. ان کی محبت کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے بھی محروم رہتا ہے. سورت کے اختتام پر اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا. یہاں سورت تغابن کا اختتام ہوا ہے اور آگے سورت طلاق شروع ہو رہی ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یہ مدنی ہے اور اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں. مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض تشریعی احکام بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. تفصیلاً تو ہم نے پیچھے سورۃ النساء کے اندر، سورۃ بقرہ کے اندر پڑھ لیے. طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والے عدت، نفقہ، سکنا جیسے احکام اس صورت میں آ گئے. صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بیان کیے گئے. مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو بیوی کو 1 طلاق رجعی دے کر چھوڑ دیں، اور یہ طلاق ایسے طہر میں ہونی چاہیے جس میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حیض میں بیوی کو طلاق دی گئی تو طلاق نہیں ہوتی. بھئی طلاق ہو جاتی ہے، چاہے حیض ہو چاہے طہر ہو، لیکن سنت طریقہ ہے طہر میں طلاق دی جائے. طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں، اسے طلاق سنی کہا جاتا ہے. یہ قیود و شرائط اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتیں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ ہوتی. اور پھر اس کے بعد چند مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے. ان میں سے پہلی جو ہے وہ عورت جو یائس ہو، یائس کہتے ہیں جو عورت جس کو حیض نہ آئے اور وہ نا امید ہو چکی ہو، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ تو فرمایا اس کی عدت 3 مہینے. دوسری صغیرہ، وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا، تو اس کی عدت کو بیان کیا گیا. اور حاملہ جسے حالت حمل میں طلاق دی جائے. پھر عدت کے علاوہ نفقہ اور سکنا کے بعض احکام بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں.
ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقوی کا ذکر ہے۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، یا ایھا النبی، پہلے فرمایا اتق اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ اسی بار فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور چوتھی بار فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تقوی کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ قانون کی کوئی خوش کتاب نہیں، بلکہ اس میں قانون پر آمادہ عمل کرنے والی ترغیبات اور ترہیبات بھی کثرت کے ساتھ ہیں۔ یہاں سورت کا اختتام ہو جاتا ہے، آگے سورت تحریم شروع ہو رہی ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ سورت تحریم مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تر تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے ساتھ ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ جب آپ نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، چنانچہ بڑے محبت امیز انداز میں اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب ہوا اور فرمایا گیا اے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں میرے اوپر میری بیوی حرام ہے، جی تو اس سے تو طلاق ہو جائے گی، یا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ دودھ پینا میرے اوپر حرام ہے، یہ تو قسم ہو جائے گی۔ تو حلال چیزوں کو حرام قرار نہیں دینا چاہیے، نہ وہ حرام ہوتی ہیں۔ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ نے تحریک کا یہ راز اپنی ایک زوجہ مطہرہ جناب سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ راز افشا کر دیا۔ کون سا راز؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا، یا ماریہ قبطیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھیں ان سے جو ہے وہ ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات انتہائی تکلیف دہ گزری اور آپ کو سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے پھر بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا، لیکن اسے عملی جمع پہنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے بھی ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اگر پیغمبر کو طلاق دے دے، اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دے تو تعجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، تم سے بہتر۔ اس کے بعد سورت ایمان والوں کو حکم دیتی ہے اپنے آپ کو اور اہل ایمان کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور یہ کہ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ سورت کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئیں۔ پہلی مثال کافر بیوی کی ہے جو مومن صالح سے مراد جناب سیدنا نوح علیہ السلام اور کافر سے مراد فرعون ہے۔ ان 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت اور بہترین نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، بلکہ نسب اور حسب وہی فائدہ دے سکتا ہے کہ جس حسب اور نسب کی وجہ سے انسان ایمان لے آیا ہو۔ لہذا کسی کے خاندان کا اونچا ہونا، کسی کے خاندان کا شرف والا ہونا اس بات کا قطعاً جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اسے جو ہے وہ بڑا مقام ملے گا یا بڑا رتبہ ملے گا۔ دیکھیں لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اللہ نے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، اللہ نے غرق کر دیا۔ تو یہ رشتے کام نہیں ہے، رشتے کام نہیں آتے، حسب نسب کام نہیں آتا، کام صرف تقوی آتا ہے، کام صرف اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی آتی ہے، کام صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی ہے، اللہ رب العزت اس پر سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا